پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے ملنگ کالیا خوشیہ ہی سے وہ مرغیاں وغیرہ عابد کے گھر کے صحن میں پھینکواتا ہوگا، لیکن خوشیہ کے بیان نے میرے خیال کی تردید کر دی تھی۔ ملنگ کالیا کے خدمتگار حنیف کا نام سامنے آیا تو دھیان اس حوالے سے اس کی طرف چلا گیا۔ ملنگ اپنے کانے خادم سے یہ کام کروا سکتا تھا۔ میں نے خوشیہ سے پوچھا، تمہیں چوریوں کی مرغیوں کا معاوضہ کون دیتا تھا؟ ملنگ کا بندہ حنیف کانا، اس نے بتایا۔ کیا تم عابدہ خانم یا منظور حسین کو جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی میں ان دونوں کو جانتا ہوں، یہ میاں بیوی ہیں، میرے ہی پنڈ میں رہتے ہیں۔ منظور چاچا کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوال کیا، کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ عابدہ کی بیٹی سخت بیمار ہے، میں نے کہا۔ ملنگ کالیا اس کا علاج کر رہا ہے، سنا ہے کوئی کالے جادو وغیرہ کا چکر ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں جی یہ تو میں نے بھی سنا ہے، پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ بطول کی پھوپھی آسیہ بیگم نے اس گھر خاص طور پر بطول پر جادو ٹونا کروا دیا ہے، مگر تھانے دار صاحب مجھے تو اس بات میں سچائی نظر نہیں آتی۔ کس بات میں خوشیہ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ آسیہ بیگم نے جادو کروا دیا ہوگا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آسیہ بیگم اور اس کا گھر والا محمد علی تو بیچارے بہت شریف لوگ ہیں، وہ اس قسم کے گندے اعمال کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ میں نے اسے مزید کریدنا ضروری سمجھا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سارا چکر رشتے سے انکار کے بعد شروع ہوا ہے۔ عابدہ نے آسیہ کے بیٹے صدیقہ کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا۔ جواب میں انتقام کے طور پر آسیہ نے اس گھر اور بطول پر سفلی عمل کروا دیا ہے۔ وہ بولا، رشتہ ٹھکرانے والی بات تو مجھے معلوم ہے اور اس انکار میں بھی عابدہ ہی کا ہاتھ تھا، ورنہ منظور تو اپنے بھانجے کو کبھی مایوس نہ کرتا۔ وہ اس رشتے کی مخالفت میں نہیں تھا، لیکن بیچارہ کیا کرے، بیوی سے بہت ڈرتا ہے، عابدہ کے سامنے اسے دم مارنے کی مجال نہیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک آسیہ بیگم اور عابدہ خانم کے بارے میں اپنی معلومات کا دریا بہاتا رہا، جس کے مطابق آسیہ بیگم ایک سیدھی سادھی گھریلو عورت تھی، جبکہ آسیہ کی بھابھی عابدہ خاصی تیز ترار اور چانٹ قسم کی عورت تھی، جس نے اپنے شوہر کے سر پر راستہ بنا رکھا تھا۔ خوشیہ اپنا تفصیلی بیان ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، کیا تم نے کبھی ملنگ کالیا کو دیکھا ہے؟ کئی بار دیکھا ہے تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ اس سے کبھی ملے بھی ہو کسی کام کے سلسلے میں؟ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا، اس نے بتایا، بس دور دور ہی سے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم کبھی اس کے ڈیرے یا آستانے پر نہیں گئے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملنگ کالیا کا ڈیرا قبرستان کے نزدیک ہی ہے، میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کئی مرتبہ اس ڈیرے کے پاس سے گزرا ہوں، مگر آستانے کے اندر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ملنگ کالیا کی جھلک میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مگر روبرو کبھی اس سے بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، خوشیہ تم نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں ان میں اگر ایک بھی غلط یا جھوٹی نکلی نا تو بس سمجھ لو میں تمہاری کھال کھینچ کر اسے کانٹوں والی بیری پر پھیلا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب میں نے آپ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، خدا پاک کی قسم میں نے آپ کو ساری باتیں 16 آنے سچ بتائی ہیں، آگے آپ کی مرضی، جو بھی سمجھیں اور میرے ساتھ جس بھی قسم کا سلوک چاہیں کریں، اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ خوشیہ، میں نے تشفی آمیز لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھایا، تم اگر ملنگ کالیا کی طرف سے کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہو تو یہ ڈر اور اندیشہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بے یقینی کے تاثرات کے ساتھ مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے مضبوط انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی طرح ملنگ کالیا یا اس کے چمچے حنیف کانے کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ تم ہمیں کالی مرغیوں کے بارے میں بتا چکے ہو، اور اگر بالفرض وہ تمہارے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میں تمہاری مکمل حفاظت کا یقین دلاتا ہوں، ان میں سے کوئی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ تم کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کا ڈر یا خوف یا کوئی خطرہ محسوس کرو تو فوراً میرے پاس چلے آنا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور تمہارے ہر مخالف سے شافی و کافی نمٹ لوں گا۔ وہ مطمئن لہجے میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، اب تم جا سکتے ہو، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ جب جانے کے لیے مڑا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خوشیہ تم اپنے کسی عمل یا حرکت یا بات سے یہ ظاہر نہ ہونے دو گے کہ تم ہمارے پاس تھانے آئے تھے اور میں نے تم سے ملنگ کالیا اور کالی مرغیوں کے حوالے سے گفت و شنید کی تھی۔ خاص طور پر ملنگ کالیا اور اس کے چیلے حنیف کانے کو اس ملاقات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ فرما برداری سے بولا،
آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میں نے سنجیدگی سے کہا، اب بھی اگر ملنگ کالیا یا حنیف کانا تم سے کسی قسم کی خدمت لینا چاہے تو تم انکار نہیں کرو گے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے قبل تم مجھے اس کی اطلاع ضرور دو گے۔ جی تھانے دار صاحب، میں یہ بات ذہن میں رکھوں گا، وہ سر جھکا کر بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا، اب جو بھی ہوگا میں بھگت لوں گا، تم عام سے انداز میں اپنا کام جاری رکھو۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے سیاہ کار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2 روز کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کے پچھواڑے واقع تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر ہی میں تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ مجھے اس دستک پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اکثر کسی ضروری یا ہنگامی کام کے سبب مجھے کوارٹر سے بلایا جاتا تھا۔ عام طور پر میں 9 بجے رات تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا۔ میں نے چارپائی چھوڑ دی اور دروازہ کھولنے کے لیے کوارٹر کے صحن میں آ گیا۔ پھر جب میں نے کنڈی گرا کر دروازے کے پٹ کھولے تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تھانے کا کوئی کانسٹیبل نہیں بلکہ منظور حسین تھا۔ جی ہاں، وہی منظور حسین جو بطول کا باپ اور عابدہ خانم کا شوہر تھا اور اپنے گھر ہی میں کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ رات کے 10 بجے منظور حسین کو اکیلے اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت اس کی صورت پر 13 بج رہے تھے۔ وہ دبو قسم کا شوہر تھا۔ رات کے اس پہر وہ اگر اکیلا میرے پاس آیا تھا تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے تھے، یا تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور یا پھر وہ بیوی کے خلاف کچھ کہنے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ بہت تیزی سے سوچا اور منظور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منظور، تم اس وقت یہاں؟ پہلے مجھے اندر آنے دیں پھر بتاتا ہوں، وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے گھر کے اندر داخلے کے لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کوارٹر کے صحن میں پہنچ چکا تو میں نے دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے سوال کیا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ مجھے خاصے معقول اور سمجھدار انسان لگے ہیں، وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ اس لیے میں نے سوچا اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں، ممکن ہے آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں بہت چھپ چھپا کر رازداری سے یہاں آیا ہوں۔ میرے گھر والوں اور آپ کے تھانے والوں کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ میں نے محسوس کیا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں مزید کسی سوال یا جرح سے پہلے اسے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں لے گیا۔ صحن میں رکھے مٹی کے مٹکے میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ جب اس کی سانس اور حالت ذرا نارمل ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں منظور، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ آپ عابدہ کو تو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے نا؟ تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، وہ جی، ہر معقول اور شریف النفس شوہر اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، خاص طور پر بچوں کی ماں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، میں زیادہ کیا بتاؤں؟ میں نے اس حوالے سے زیادہ جرح مناسب نہ سمجھی اور فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ ٹھیک ہے منظور حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں تمہاری بیوی کو تمہاری یہاں آمد اور اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب بولو، کون سا مسئلہ تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے اور اس وقت؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنا دکھڑا رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، چند روز پہلے جب آپ ہمارے گاؤں آئے تھے تو میرے گھر کی بیٹھک میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرواتا۔ اس وقت میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بطول سخت قسم کے جادو ٹونے کے اثر میں پکڑی ہوئی ہے، اس لیے عامل کامل ملنگ کالیا ہے، اس کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ ملنگ بابا سے علاج کروانے کی ضد عابدہ کی تھی اور ہے۔ اس کے خیال میں بطول جس سفلی عمل میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کا توڑ صرف اور صرف ملنگ کالیا کے پاس ہی ہے۔ میں بھی اب تک یہی سمجھ رہا تھا اور سب کے سامنے عابدہ کی زبان بولتا رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔
اگر اب بھی میں آپ کے سامنے اپنے دل کا احوال بیان نہیں کروں گا تو ممکن ہے میرا دماغ پھٹ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور امید افزا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اب ایسا کیا ہو گیا ہے منظور کہ تم محسوس کر رہے ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے؟ میرے لہجے میں دوستانہ ہمدردی کی آمیزش تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اب تک تو ملنگ کالیہ مختلف قسم کے بدرنگ اور بد ذائقہ محلول پلا کر بطول کا علاج کر رہا تھا اور ہم سے ہر پھیرے میں ایک مخصوص رقم بھی بٹور کر چلا جاتا تھا۔ ہم جادوئی اثرات کے توڑ اور بطول کی صحت یابی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر کل رات عابدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ ملنگ کالیہ مجھے سراسر فراڈ نظر آنے لگا ہے۔ وہ انتہائی لالچی اور کمینہ فطرت ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ بطول کی بیماری میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ اس کی دی ہوئی دوائیں اور محلول ہی بطول کو بیمار ڈالنے کا سبب ہیں۔ وہ ایک خاص مکروہ مقصد کے تحت اپنی چالیں چل رہا تھا اور ہم بے خبری میں آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے پوچھا، کل رات عابدہ نے تم سے ایسی کیا بات کہہ دی جو ملنگ کالیہ پر سے تمہارا یقین اور اعتقاد اٹھ گیا؟ تھانے دار صاحب، عابدہ نے مجھے بتایا کہ ملنگ بابا ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل بتا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ کالیہ نے تمہارے مسائل کا کون سا حل بتایا اور وہ اپنی کون سی بات ماننے کو کہہ رہے ہیں؟ منظور تھوڑی دیر تک تذبذب کے عالم میں رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب، ملنگ بابا نے کہا ہے کہ اگر ہم جادوئی اثرات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک خریدار پارٹی بھی تلاش کر لی ہے۔ وہ خاموش ہو کر زخمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی مجروح نگاہی سے سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا جتنا وہ بیان کر چکا، بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ چنانچہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے اسے ٹٹولا، منظور حسین، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر تم ملنگ کالیہ کو شک اور بے یقینی کی نظر سے دیکھنے لگو۔ آپ تو ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملنگ بابا بطول کا جو علاج بتا رہے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو کیا گھر کی جبری فروخت سے بطول کا بھلا نہیں ہوگا؟ گھر چھوڑنے یا فروخت کرنے سے تو گھر کی مصیبت دور ہوگی، منظور نے کالیہ کی زبان سے بتایا، جبکہ بطول کو سحری اثرات سے نکالنے کے لیے ہمیں کالیہ کے ایک ذاتی منصوبے پر سر جھکانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی بات خاموشی سے مان لیں تو بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا، اور ملنگ کالیہ کا ذاتی منصوبہ کیا ہے؟ وہ تم لوگوں سے اپنی کون سی بات منوانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم بطول کی شادی اس سے کر دیں، منظور نے شکستہ لہجے میں بتایا۔ لا حول ولا قوت، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ منظور حسین رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت افسوس بھی ہوا اور میں نے اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی بھی محسوس کی۔ میں نے کھوجنے والے انداز میں اس سے دریافت کیا، اور تمہاری بیوی عابدہ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ملنگ کالیہ سے بہت متاثر ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ ملنگ کی بیہودہ باتوں پر یقین رکھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ملنگ بابا کی بات نہ مانی تو واقعی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مکان بیچنے کے ساتھ ساتھ بطول کو بھی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہ ہونے دینا منظور حسین، میں نے قطعیت سے کہا۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ بے چارگی سے بولا۔ اسی لیے تو آپ کی مدد لینے کے لیے رات کے اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں۔ عابدہ کے سامنے میری تو پیش نہیں چلتی، وہ میری بات کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی مجھے کسی کھاتے میں گردانتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس معاملے میں میری مدد کریں تو بات بن سکتی ہے۔ ملنگ کالیہ جادو ٹونے اور دیگر عملیات کے حوالے سے اچھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے مروب اور ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ پھر عابدہ خود اس کی ہم خیال ثابت ہو رہی ہے۔ وہ نادان ملنگ کے جھوٹے وعدوں پر بہل رہی ہے اور بیٹی کو جہنم رسید کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی قسم پرسی کو میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا زن مرید شوہر تھا جو اپنی بیٹی کے لیے دل میں بہت درد رکھتا تھا اور اس کو تباہی سے بچانا چاہتا بھی تھا، مگر بے بس اتنا تھا کہ آج خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری جانب ملنگ کالیہ کے عزائم بھی اب کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ خبیث خصلت شخص بطول جیسی نوعمر حسین و جمیل لڑکی پر رال ٹپکا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کی فروخت کے سلسلے میں بھی
وہ کسی جعلی پارٹی کو سامنے لا کر منظور اور عابدہ کا مکان ان سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ خوشیہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ کالی مرغیاں چرا کر کالیہ کے خدمتگار حنیف کانے تک پہنچاتا تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ عابدہ اور منظور کے گھر کے صحن میں پائی جانے والی مرغیاں، بلی، کتا اور چوہے وغیرہ کالیہ ہی کے ارسال کردہ تھے۔ وہ ان حرکتوں سے باور کروانا چاہتا تھا کہ اس گھر پر کالے جادو کا اثر ہے۔ بطول کے سلسلے میں وہ بڑی تندہی سے کوشاں تھا اور الٹے سیدھے محلول پلا کر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر ناکارہ کر چکا تھا کہ وہ مردہ نظر آتی تھی۔ وہ ہوس پرست شخص معصوم بطول پر دانت تیز کر رہا تھا اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق منظور حسین اینڈ فیملی تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ میں نے منظور کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم اب اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا ملنگ کالیہ اور اس کے عملیات کو۔ تم بس اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ کالیہ کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر عابدہ کو کسی بات کے لیے قائل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ملنگ کالیہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر بطول کی شادی اس سے نہ کی گئی تو وہ جادوئی اثرات کے باعث جان ہار بیٹھے گی۔ بطول کو زندہ رکھنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ملنگ سے اس کی شادی کر دی جائے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں تھوڑا بہت سخت تو ہونا پڑے گا۔ ملنگ کالیہ زبردستی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دینا۔ اگر وہ شیطان زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہے یا بطول سے ملنا چاہے تو تم فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس مردود سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ بطول سے اس کا میل جول ٹھیک نہیں اور اس کی دی ہوئی تمام دوائیاں فوراً بند کر دو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے منظور کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں بہت جلد ملنگ کالیہ کے ڈیرے کا دورہ کرنے والا ہوں، تم فکر نہ کرو، اس موذی کا زہر میں نکال لوں گا، تم اپنے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھو۔ وہ قدرے اطمینان بخش حالات میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کالی مرغیوں کی چوری اور اس کے صحن میں ان کی آمد کا احوال حقیقی مختصر الفاظ میں سنایا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ممنونیت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور حسین، میں تمہارے گھر کے مسائل اور ملنگ کالیہ کی طرف سے بے خبر یا بے پرواہ نہیں ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں تمہیں کامیابی کی اطلاع دوں گا۔ تم اپنے گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھو، بیرونی مسائل سے میں خود نمٹ لوں گا۔ میری حوصلہ افزا باتوں نے اس کی ہمت بندھائی اور وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری بچی اس شیطانی چکر سے نکل آئے گی نا؟ ضرور نکل آئے گی، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا، منظور حسین، اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، خصوصاً اپنی بیوی کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ میں خود بھی کسی دن تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی بطول سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ تم نے وہی کرنا ہے جو میں نے سمجھایا ہے۔ میں ذرا ملنگ کالیہ کو ٹٹول لوں، پھر آئندہ لایا عمل بتاؤں گا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے میرے کوارٹر سے رخصت ہو گیا۔ سفلیات کے بازام خود ماہر ملنگ کالیہ کا آستانہ قبرستان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آستانے کے قریب ہی سے ریلوے لائن گزرتی تھی جو بہت کم مصروف رہتی تھی۔ آستانے تک آنے کے لیے قبرستان کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک پگڈنڈی نما چھوٹا سا راستہ تھا جس نے قبرستان کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میں حوالدار جمعہ خان کے ہمراہ کالیہ کے آستانے پر پہنچا تھا۔ اس وقت ہم سرکاری لباس میں تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ ہم آستانے کے احاطے میں داخل ہوئے تو کالیہ کے خدمتگار حنیف کانا سامنے آ گیا۔ اس کے یک چشم چراغ گل کو دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ ہی حنیف ہوگا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر وہ چونکا، کیونکہ آستانے پر پولیس کی آمد معمول کی بات نہیں تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، مائی باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ہوتا تو میں خود تھانے حاضر ہو جاتا۔ میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے گرو کالیہ سے ملنے آیا ہوں، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ حنیف کانا سے بات کرتے ہوئے میں عقابی نظر سے آستانے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ حنیف نے میری بات کے جواب میں گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بتایا، ملنگ جی تو اس وقت ڈیرے پر نہیں ہے۔ حنیف کے لہجے کی گڑبڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آستانے کے اندر کسی انسان کی ایک جھلک دیکھی تھی جو سیاہ لبادے میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے حنیف سے بات کرتے دیکھ کر وہ سیاہ پوش کہیں چھپ گیا ہو اور ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ احساس مجھے لاشعوری طور پر تھا
اور اس کے ساتھ ہی لاشعور مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سیاہ پوش ملنگ کالیا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ میں مبتلا حنیف کانے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے گرو گھنٹال ڈیرے پر نہیں تو پھر کہاں گئے؟ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک مریضہ کا علاج کرنے گئے ہیں، وہ کنکھیوں سے آستانے کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، انہوں نے مریضاؤں کے علاج پر ہی کیوں کمر باندھ رکھی ہے؟ کیا انہیں آس پاس کوئی مرد مریض نظر نہیں آتا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے حنیف کانے کی معطل آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مزید گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے آستانے کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے تو حنیف کانا اس طرح میرے سامنے آ گیا جیسے میرا راستہ روک رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سرکار میں نے بتایا ہے نا، ملنگ جی یہاں نہیں ہیں، آپ اس ملاقات کو کل تک ٹال دیں، آج رات کو ملنگ جی آ جائیں گے، آپ کل صبح تشریف لائیں تو وہ مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، میں ملنگ کالیا کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود ہے، تم جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ اسی اثنا میں ایک سیاہ پوش پستہ قامت شخص ڈیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے لباس کی طرح اس کی رنگت بھی سیاہ ہی تھی، اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی اور اپنے حلیے سے وہ ایک پیشہ ور عیار شخص نظر آتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ملنگ کالیا کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر حنیف کانا اس مکروہ صورت پستہ قد شخص کو دیکھ کر جس طرح بادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گیا تھا، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ وہ اس کا گرو گھنٹال کالیا ہی تھا۔ ملنگ کالیا نے ایک بے پرواہ سی نظر میرے اور جمعہ خان کے چہرے پر ڈالی، پھر حنیف کانے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، حنیف کیا معاملہ ہے؟ صاحب بہادر کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ ملنگ کالیا کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور دبدبا تھا۔ حنیف نے گھگھیاتے ہوئے انداز میں کہا، مرشد یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اور تم ہمیں دروازے ہی سے ٹہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بیان کے مطابق تو ملنگ جی دوسرے گاؤں کسی مریضہ کا علاج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ملنگ کالیا نے اپنے چیلے کا تحفظ کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، حنیف نے آپ سے جو کچھ کہا وہ میری ہدایات کے مطابق تھا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ پھر وہ قدرے نرم اور دوستانہ انداز میں گویا ہوا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ میرے غریب خانے کے اندر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اندر جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اور جمعہ خان آستانے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ اس دوران میں حنیف کانا کالیا کا اشارہ پا کر 9-2-11 ہو چکا تھا۔ ملنگ کالیا کے آستانے یا ڈیرے پر نیچی چھتوں والے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، وہ ہمیں ایک کمرے میں لے آیا، جس کی آرائش اور ترتیب سے واضح تھا کہ وہ ملنگ کالیا کا حجرہ خاص تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرے کے مغربی کونے میں ملنگ کی نشست گاہ تھی، جو ایک مخصوص قسم کی گدی پر مشتمل تھی۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ملنگ کالیا اپنے لیے مخصوص نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ میں اور جمعہ خان بھی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ملنگ کا انداز دوستانہ بلکہ میزبانہ نہ تھا، چنانچہ میں نے بھی کسی قسم کا سخت رویہ اپنانے کے بجائے معتدل انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ملنگ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے خدمتگار حنیف نے آپ ہی کی ہدایات پر ہمیں آپ کے بارے میں غلط معلومات دی تھی۔ آپ نے ایسی ہدایات کیوں جاری کی تھی؟ کیا آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ اور کیوں؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، یہ ہدایات خاص طور پر آپ کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں نے حنیف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو اسے یہی بتایا جائے کہ میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مدبرانہ انداز میں گردن کو حرکت دی اور بتایا، دراصل آج میں ایک خاص قسم کا چلہ کھینچنا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ ملنے والے جب کسی کام سے آتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ خیر، اس نے خیر پر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کے خیر میں پوشیدہ شر سے بخوبی آگاہ تھا۔ میری مردم شناس آنکھوں نے پہلی ہی نظر میں ملنگ کالیا کا اندرونی اور بیرونی ایکس رے لے ڈالا تھا۔ وہ لالچی طبیعت، حریص فطرت، ہوس زدہ ذہنیت اور کمینہ خصلت رکھنے والا ایک عیار و مکار پیشہ ور نقلی عامل و کامل تھا۔ ایسے دھوکہ باز اور چال ساز نام نہاد پہنچے ہوئے افراد ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں قصبے میں پائے جاتے ہیں۔ انسان اگر ذرا سی سمجھ بوجھ اور شعور رکھتا ہو تو ان نقاب پوش چہروں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ملنگ کالیا کے نرم رویے کا جواب اسی انداز میں دیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ملنگ جی، ہماری آمد سے آپ کی چلہ کشی میں رکھنا پڑ گیا، مگر کیا کریں، ہمیں آپ کی اس مخصوص مصروفیت کا علم نہیں تھا، ورنہ کسی اور وقت آ جاتے۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پچھتانے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ رعونت سے بولا۔ میں اپنے چلے کو ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صفدر حیات صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر ہماری ملاقات آج پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ خیر فرمائیں، آپ کو اس زحمت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے مجھ سے آشنائی کا جو دعویٰ کیا تھا وہ یک طرفہ تھا، اور اس میں کسی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ کسی بھی قسم اور نوعیت کے جرم میں ملوث افراد اپنے علاقے کے تھانے دار کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس حوالے سے ملنگ کالیا کا انکشاف میرے لیے چونکا دینے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب دیتے ہوئے کہا، ملنگ جی، میں بطول کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بطول؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون بطول؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہی بطول جو منظور حسین کریانہ والے کی بیٹی ہے، اور 2-4 ماہ سے آپ جس کا علاج فرما رہے ہیں۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ ترشی کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا محتاط ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، اچھا وہ بطول، ٹھیک ہے، وہ لڑکی بیچاری بہت مصیبت زدہ ہے، اس پر نہایت ہی سخت قسم کا گندا عمل کیا گیا ہے۔ یہ رشتہ داریاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ فلسفیانہ انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے بولا، ذرا سی بات پر لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ آسیہ ہی کو دیکھ لیں، آبدہ نے بطول کے رشتے سے انکار کیا کر دیا، وہ جادو ٹونے پر اتر آئی اور معصوم بطول کی زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں ملنگ کالیا کی اداکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ داد میں نے دل ہی دل میں دی تھی۔ وہ چہرے کے تاثرات میں کمال رکھتا تھا، مگر میں یہاں مکالمے بازی کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے الفاظ کو طنز کی چادر میں لپیٹتے ہوئے ملنگ کالیا کی جانب بڑھا دیا۔ ملنگ جی، مجھے پتہ چلا ہے آپ تباہ حال بطول کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ آباد اور چکر پر خصوصی زور دیا تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم اس کے چہرے سے کوئی خاص ناگواری ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حتی الامکان سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں تو یہاں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں، جو بھی ضرورت مند اور مصیبت زدہ میرے پاس آتا ہے اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ بطول بھی میرے زیر علاج ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، بطول کو بیماری کیا ہے؟ اس پر سخت قسم کا سفلی کیا گیا ہے، اور اس کے گھر پر وہ گھر بھی نادیدہ حصار سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان حرکات کا ذمہ دار کون ہے؟ بطول کی پھوپھی آسیہ بیگم، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کیوں کر معلوم ہوئی ملنگ جی؟ حساب کتاب سے، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ آپ حساب کتاب کے اتنے ہی ماہر ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ بطول کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور اس گھر کی مصیبتیں کب ٹلیں گی؟ اس نے میرے لہجے پر پوشیدہ تندی کو محسوس کر لیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں اور انداز سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ کو میری ذات پر کسی قسم کا شک ہو گیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کے سوال کا گول مول سا جواب دیا اور کہا، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول ہی سے چلتی ہے ملنگ جی۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بطول کا معاملہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے۔ وہ کوئی عام قسم کے جادو کے اثرات میں نہیں ہے۔ میں نے روزمرہ اور معمول کی تمام کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، مگر بات نہیں بن سکی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، گویا اب غیر معمولی قسم کی کوشش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، آپ بہت گہری باتیں کرتے ہیں ملک صاحب۔ آپ بھی تو بہت گہری چالیں چلتے ہیں ملنگ جی، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا، تاہم سنبھلتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ملک صفدر حیات صاحب، آپ بھی کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ صاف صاف کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا پردہ؟ میں آپ سے کوئی باہر تھوڑا ہی ہوں۔ اس نے یہ جملے بڑے اعتماد سے ادا کیے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، صاف صاف کہا ہوا سننے کا حوصلہ ہے آپ میں ملنگ جی۔ وہ مخصوص انداز میں مسکرایا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہے حوصلہ، مجھ میں بہت حوصلہ ہے۔ آپ سے پہلے اس تھانے کے جو انچارج صاحب تھے نا، ان سے میری اچھی سلام دعا تھی، مگر آپ سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کروں گا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور کہا، ملنگ جی، آپ خاصے یار باش ثابت ہو رہے ہیں، لگتا ہے ہماری خوب نبھے گی۔ یہ جملے میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کیے تھے،
میں خود کو اسی کے مزاج کا ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے والے تھانے دار سے شناسائی کا دعویٰ کر کے ملنگ کالیہ نے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچا دی تھی کہ وہ ایک بدگماش شخص تھا، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سابق تھانے دار ایک رشوت خور اور مجرموں کے ہاتھ مضبوط کرنے والا تھانہ انچارج تھا، اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، کند ہم جنس باہم جنس پرواز۔ ملنگ کالیہ نے کہا، اللہ کرے ہماری خوب نبھے، میری تو یہ خواہش بھی ہے۔